أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگ و عزیز نوجوان بھائیوں، زکوٰۃ کے متعلق اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی. زکوٰۃ اسلام کے ان اعمال میں سے ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. قد افلح المؤمنون میں اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات کو ذکر فرمایا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی جن کے حق میں مقدر کی جاتی ہے، وہ لوگ جن اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو ذکر فرماتے ہوئے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں. اور بشارت سناتے سناتے اللہ تعالیٰ نے یہیں پر آخر میں یہ بات سنا دی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ جو ان اعمال کے کرنے والے ہوں گے جس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بطور وراثت کے جنت الفردوس عطا کرے گا. اس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فضیلت معلوم ہوتی ہیں. قرآن الکریم میں تقریباً 80 مقامات تو ایسے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا. اس کے علاوہ الگ طور سے جو زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے یہ الگ ہے. اس کے علاوہ فضائل کے طور پر کہ میرے راہ میں خرچ کرنے پر یہ ملے گا یہ ملے گا، اس طور پر فضیلت بتلا کر جو ذکر فرمایا ہے وہ الگ. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فریضہ کتنا اہم ہے. روایتوں میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تم جسے دے رہے ہو اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے یہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے، کیونکہ قرآن الکریم میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ فرمایا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرنا ذکر فرمایا ہے.
یہ کم فضیلت کی بات ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم مال مجھے دے رہے ہو، پھر میں نے جن کے حق میں مقدر کیا ہے ظاہری اعتبار سے تمہارے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں پہنچنا ہے، لیکن سب سے پہلے تو تم مجھے دے رہے ہو۔ یہ حدیث شریف میں بھی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمدردی اور غمخواری کے فضائل ذکر فرمائے، اس میں یہ بات ذکر فرمائی ہے، اللہ رب العالمین بندوں سے پوچھے گا میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ تو رزق کو بنانے والا، سارے یہاں کو رزق دینے والا، تجھے بھوک کیسے لگ سکتی ہے؟ تو بھوکا سے بھوکے رہنے سے پاک ہے۔ تو اللہ کہے گا میرا بھولا بندہ دنیا میں بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلا دیتے مجھے اس کے پاس پہنچ پاتے۔ ایسی بہت ساری باتیں، ایسے ہی زکوٰۃ ہے ہمارے ہاتھوں میں سے جاتی ہیں اللہ کے محتاج بندوں کے ہاتھوں میں، لیکن حقیقت میں یہ ملکیت میں جاتی ہے اللہ کے۔ زکوٰۃ اسلام کے بڑے اہم اراکین میں سے ہے، یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے دینے کے اوپر ایمان کی تکمیل کو ذکر فرمایا کہ جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بڑی فضیلت کی چیز ہے، قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 1 روپے کا خرچ کرنا 700 گنا ثواب رکھتا ہے، 1 کے بدلے میں 700 گنا اجر ملتا ہے، 1 کے بدلے میں 700 گنا کر کے تمہیں واپس لوٹایا جاتا ہے۔ دنیا میں نفع، آخرت میں فضل، آخرت میں نجات۔ زکوٰۃ یہ انسانوں کے لیے قبر میں عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسانوں کا اللہ کے لیے خرچ کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ اس کے لیے قبر میں عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اس کے لیے حساب کو آسان کرانے والی چیز زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مستقل فضائل ہیں، اس کی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے، جیسے سورہ اعراف میں ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنیاد پر انسان اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، زکوٰۃ ایک پاک کرنے والی چیز ہے، وہ تمہیں پاک کر دیتی ہے، تمہارے مال کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ جیسے گندی چیزوں کو صفائی کرنے والی چیزوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے ذریعے انسان کی پاکیزگی 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو انسان کے برے اخلاق دور ہوتے ہیں، نمبر 2 انسان کی بلاؤں اور وباؤں سے حفاظت ہوتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے کے ذریعے تم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرو۔ تو زکوٰۃ پاکیزگی کرنے والی چیز 2 طریقے سے ہے، ایک تو یہ کہ جو مال کی محبت جس کی وجہ سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، بخل، کنجوسی، لالچ، یہ جو ہلاک کر دینے والی برائیاں ہیں، برے اخلاق ہیں، زکوٰۃ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان برے اخلاق سے تجھے پاک کر دے گا۔ نمبر 2 ہلاک کر دینے والی بیماریوں سے تیرے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا۔ مال کو پاک کرنے والی چیز کہ مال گندگیوں سے پاک ہو جائے گا، مال برائیوں سے پاک ہو جائے گا، مال ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ زکوٰۃ
یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے. اس لیے زکوٰۃ کی ادا نہ کرنے پر قرآن اور حدیث میں بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں. اللہ ان وعیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں ایک جگہ پر فرمایا یوم یحمى علیہا، کہ جس دن زکوٰۃ نہ دیے ہوئے مال کو آگ کی تختیاں بنا کر ان کی پیشانیوں کو، جنوبہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ اس مال کی سزا ہے جس کی زکوٰۃ نہ دے کر تم نے اکٹھا کر کے رکھ لیا تھا. فذوقوا، اب چکھو اس کا مزہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. زکوٰۃ جہاں فضیلت رکھتی ہے وہاں زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کے اوپر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا سیطوقون، آل عمران کی آیت ہے کہ ایسے لوگوں کو یہ ان کا جمع کیا ہوا مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، زکوٰۃ دے دی ہے تو مال محفوظ ہو گیا، زکوٰۃ دے دی ہے دنیا میں بھی حفاظت ہو گئی، آخرت میں بھی حفاظت ہو گئی. اگر مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو یہ جمع کیا ہوا مال یہ جہنم کی آگ بنا کر ان کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا. جہنم کی آگ کا ہار بنا کر ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. یہ تمہارا زکوٰۃ نہ دیا ہوا مال ہے جس کے ذریعے آج تمہیں ہی عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. زکوٰۃ، پیارے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی پاکیزہ بیوی، اس امت کی ماں، لاڈلی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی چاندی کی. عائشہ کہاں سے لائی؟ آج سے پہلے تو آپ کے پاس دیکھی نہیں. یا رسول اللہ مجھے پسند آ گئی، بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، میں نے اس طریقے سے اسے لیا ہے، آپ کو پسند آئی؟ پسند آنے نہ آنے کی بات تو دور، عائشہ یہ بتاؤ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کیونکہ اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ ان انگوٹھیوں کے بدلے میں کل تمہارے ہاتھوں کے اوپر جہنم کی آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں؟ اس لیے زکوٰۃ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے اور اس فریضے کو ادا نہ کرنے کے اوپر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اموال کی زکوٰۃ حساب کر کے دینا چاہیے، اندازے سے نہیں دینا چاہیے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دیا ہوا مال، زکوٰۃ نہ دیا ہوا مال اگر دوسرے مال کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر تم اسے استعمال کرتے ہو تو یہ دوسرے مال کے لیے بھی ہلاکتی کا سبب بن جاتا ہے، بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے اندازے سے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، حساب کرنا ہے، پورا پورا حساب کرنا ہے. میرے پاس جس وقت میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں کتنا مال ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے کیش روپے ہیں، یا میرے انویسٹ کیے ہوئے کتنے پیسے ہیں، شیئرز میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہم نے جو روکے ہوئے پیسے ہیں تجارت کے طور پر، میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یا میرے پاس تجارت کا کتنا سامان ہے، میرے پاس تجارت کی کتنی گاڑیاں ہیں، تجارت کے کتنے پلاٹ ہیں، تجارت کی کتنی زمینیں ہیں. تجارت کرنے والے جس چیز کی بھی تجارت کرتے ہیں تجارت کا کتنا سامان ہے. جس وقت میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں ہر چیز کا اس وقت میں حساب کرنا ہے اور پھر زکوٰۃ نکالنی ہے. کیونکہ زکوٰۃ کا مال اگر دوسرے مال کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے مال کو بھی کھا جاتا ہے. مثال ایسی ہی ہے جیسے شکر کے ڈبے میں چوٹیوں کو چھوڑ دیا جائے. کھانو ڈبو ہوئے اس میں کیڑیاں چھوڑی دو تو بھلے تھوڑی نہ ہوگی
یا آپ کو کھانا آپ کی ساری شکل کو بگاڑ دے گی؟ ایسے ہی زکوٰۃ نہ دیا ہوا مال جب دوسرے مال کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو بقیہ مال کو بھی وہ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ تو اپنے اموال کو اور اپنی ذات کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے بہترین راستہ شریعت کا یہ فریضہ ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہم نے جو مال کمایا ہے، جس کا فیصلہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انعام کے طور پر ہمیں وسعت دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، تو حساب کر کے ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ کن اموال پر زکوٰۃ ادا کی جائے؟ سونا 7.5 تولہ 87.5 ملی گرام، 7.5 تولہ آجنا تولانہ حساب ہے تو 75 گرام جتلو تھا، پر ہمارے زمانے کا حساب نہیں، پرانے زمانے کا جو تولے کا حساب تھا تو ہمیں گرام کے حساب سے دیکھنا ہے۔ 87.5 ملی گرام، 87 گرام مکمل 5 ملی گرام، اتنا سونا ہو۔ چاندی 612 گرام 36 ملی گرام، اتنا چاندی ہو، جو 52.5 تولہ چاندی ہے، اتنا چاندی ہو۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کیش روپے ہو، نقد روپے ہو، اپنے پاس تجوری میں جمع ہو یا بینک بیلنس کے طور پر بینک میں جمع ہو، پیسے ہو 52.5 تولہ چاندی کے برابر، ہمارے زمانے آج کی جو قیمت ہے تقریباً 1 گرام 77 روپے کا ہے چاندی کا، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی یہ 47,155 روپے کے قریب کا ہوتا ہے، 47,155 روپے کے قریب کا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آج کی قیمت کے حساب سے 47,155 روپے کے برابر تجارت کا سامان ہو، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ وہ مسلمان ہو، جبکہ وہ عقل مند ہو، جبکہ وہ بالغ ہو۔ نابالغ پر، غیر مسلم پر، مجنون کے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے تو دونوں کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر دونوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی 47,155 روپے کے قریب حساب ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، بھلے اس کے پاس ایک جوڑی سیمپل ہی کیوں نہ ہو چاندی کے، لیکن ساتھ میں سونا ہے تو پھر دونوں کو ملایا جائے گا۔ 5-10 ہزار روپے بھی ہیں، جس وقت میں وہ حساب کر رہا ہے اس وقت میں پورا سونا نہیں ہے، پوری چاندی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں نقد روپے ہیں تو ان کو ملایا جائے گا۔ یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ تجارت کا سامان ہے تو ان کو ملایا جائے گا۔ سونا چاندی نہیں ہے، کچھ روپے ہیں، کچھ تجارت کا سامان ہے تو دونوں کے حساب کو ملایا جائے گا۔ اگر دونوں کی قیمت 612 گرام 36 ملی گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، نصاب ملایا جائے گا۔ اچھا، نصاب ملانے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ کے جو اموال ہیں، سونا چاندی کیش اور تجارت کا سامان، چاہے تجارت کا سامان جس کسی شکل کا ہو، اس میں سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ تو سال کا حساب کیسے لگائیں؟ سال کا حساب لگانے کی بہترین ترتیب یہ ہے کہ ہم سال کی کوئی ایک تاریخ متعین کر لیں۔ مثلا ہم نے پہلی رمضان متعین کر لی، تو اس پہلی رمضان کو ہمارے پاس اتنی مالیت ہے کہ ہم نصاب کے مالک ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے۔ لیکن کب دینی ہے؟ کہ جب دوسرے سال کے رمضان کا پہلا رمضان آئے گا، اس وقت ہمیں بھی پھر دیکھا جائے گا کہ بھئی گزشتہ سال کی پہلی رمضان کو میرے پاس نصاب کے برابر مالیت تھی، تو کیا اس سال کے پہلے روزے پر
میں نصاب کا مالک ہوں، اگر وہ ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ اب درمیان میں کم ہوا وہ نہیں گنا جائے گا، درمیان میں بڑا وہ تو سال کے آخر کے حساب میں آ ہی جائے گا۔ تو سال کا حساب اس طریقے سے لگایا جائے، ایسا نہیں کہ میں پہلی رمضان کو تو نصاب کا مالک بنا تو وہ جو چیز پہلی رمضان تک رہے گی آئندہ سال اسی پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب درمیان میں میرے پاس جو ہے محرم، سفر یا ربیع الاول، ربیع الاخر کے مہینے میں کچھ مال بڑا ہے تو اس کا سال ربیع الاول میں ختم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سال کا حساب سال کی شروع اور سال کے آخر میں، اور یہ بھی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے شمار کیا جائے گا، انگریزی تاریخ نہیں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلے دن اور جب دوسرا سال شروع ہو اس کے پہلے دن، دونوں سیروں پر اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہمارے زمانے میں مختلف طریقے ہوتے ہیں انویسٹ کرنے کے، چاہے وہ شیئرز کے ذریعے ہو، چاہے وہ بینک کاری کے ذریعے ہو، چاہے وہ کمپنیز کے ذریعے ہو۔ تو وہ جو رقم آپ نے چاہے شیئرز میں انویسٹ کی ہو، آپ نے چاہے کسی فنڈ میں انویسٹ کی ہو، یا آپ نے کسی کمپنی کے تھرو تجارت میں شرکت کو خریدا ہے، اگر اس کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی پہلے سے نصاب کا مالک ہے اور اس کے پاس دکانوں کا، زمینوں کا، پلاٹ کا کرایہ بھی آتا ہے، تو جس وقت میں وہ حساب کرے گا اگر اس وقت میں وہ آیا ہوا کرایہ موجود ہے تو وہ بھی حساب میں شمار کیا جائے گا۔ پہلے سے نصاب کا مالک ہے اور جس وقت میں وہ زکوٰۃ دینے کے لیے حساب کر رہا ہے اس وقت میں جو پیسے اس کے پاس آئے ہیں کرائے کے وہ بھی حساب میں شمار کیے جائیں گے۔ بعض لوگ کچھ ایسی چیزوں کی تجارت کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بنا کر بیچتے ہیں، تو جو چیزیں وہ بنا کر بیچتے ہیں اس پر تو زکوٰۃ آئے گی، لیکن چیزوں کو بنانے کے لیے جو سامان اور جو مشینریز ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جو چیزیں بنا کر تیار کر کے ریڈی کر کے بیچی جاتی ہیں اس پر زکوٰۃ آئے گی، لیکن ان چیزوں کو بنانے کے لیے جو مشینریز ہوتی ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس خریدی ہوئی چیز کے پیسے دینے ابھی باقی ہیں، سودا پورا ہو گیا، بھئی آپ کا یہ زمین کا ٹکڑا ہے، میں نے اسے 50 لاکھ روپے میں خریدا ہے، سودا پورا ہو گیا، میں نے اس کے 25 لاکھ روپے پہنچا دیے ہیں، تو اب یہ جو زمین کا ٹکڑا تھا یہ بیچنے والے کے حساب میں تو شمار نہیں کیا جائے گا، خریدنے والے نے اگر اسے تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو پھر اس کے حساب میں گنا جائے گا۔ ہاں ابھی جو 25 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے جو رقم دینی باقی ہے وہ سارے حساب میں سے کم کر دی جائے گی، اگلی رقم بعد کری نے 25 جو نصاب کا مالک رہتا اسے خریدی ہوئی چیز کے جو پیسے دینے باقی ہیں اسے حساب میں سے کم کیے جائیں گے، باقی بچے ہوئے مال میں سے اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک چیز ہوتی ہے پروویڈنٹ فنڈ کے نام کی، یہ وہ فنڈ ہوتا ہے جو کمپنیز کے جو ملازمین ہوتے ہیں یا حکومت کے جو ملازمین ہوتے ہیں، کارندے ہوتے ہیں، کام کرنے والے، ان کی سیلری میں سے ایک مختصر سا حصہ کمپنی اپنے پاس رکھ لیتی ہے، سرکار اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ تو دیکھیے اگر سرکار نے ہمیں بتائے بغیر ملازم کو، کام کرنے والے کو بتائے بغیر جبرن کہ بھائی آپ کو اتنا فنڈ آپ کی سیلری میں سے، آپ کے تنخواہ میں سے ہمارے پاس جمع کرنا ہی کرنا ہے، جب آپ ریٹائر ہوں گے اس وقت ہمیں آپ کو ملے گا، ہمیں بتائے بغیر
جبرن یہ حصہ اپنے پاس رکھا ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. جبرن تو نہیں ہے، بتا کر رکھا ہے. تو بتا کر رکھا ہے تو فی الحال تو زکات نہیں ہے. جب وہ حصہ ملے گا تو اس پر زکات ہے. لیکن کمپنی نے بتا کر بھی نہیں، بلکہ کام کرنے والے نے اپنی مرضی سے کہ بھئی میں یوں چاہتا ہوں کہ میری سیلری 15,000 روپے ہے، ہر مہینے 5,000 روپے آپ اپنے پاس رکھیں. تو یہ جو کام کرنے والے نے اپنی مرضی سے جمع رقم کی ہے، اب وہ زکات کے حساب میں آئے گی. 3 باتیں ہو گئی. اسے الگ الگ طریقے سے دیا جائے گا. لیکن اس میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہیے جب آپ کو تفصیل کا وقت ہو کہ یہ جو پرووائڈڈ فنڈ ہے یہ کس وقت میں اور کب جائز ہے. اس میں بھی کچھ ناجائز شکلیں ہیں. یہ اور بات تھی کیونکہ اسے زکوٰۃ کی باتیں بیان کرنی تھی، اس لیے زکوٰۃ کس فنڈ پر واجب ہوگی اسے بیان کر دیا. باقی اس میں جو چیزیں جائز ناجائز ہیں وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آئندہ زکوٰۃ کس کس کو دینی، کسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کس کو دینی ہے، اسے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.